السلام علیکم، میں گوہر بٹ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، اور جیسا کہ آپ سب جانتے ہوں گے کہ ڈی جے بٹ کو آج گرفتار کر لیا گیا ہے، اور میں آج یہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ڈی جے بٹ کون ہے، عمران خان کو پولیٹیکلی رائز دینے میں ڈی جے خان کا کیا کردار ہے، اور عمران خان نے ڈی جے بٹ کو کیوں گرفتار کروایا، اور یہ بھی کہ عمران خان جو ہے اس نے اپنے محسنوں کے ساتھ کیا کیا سلوک کیا، اور کون کون سے محسن اس کی زندگی میں بڑے اہم جنہوں نے کردار ادا کیا، ان کے ساتھ پھر عمران نے کیا کیا۔ تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ ڈی جے بٹ کو گرفتار کر لیا گیا اور اس کا مقصد کیا ہے گرفتاری کا۔ ڈی جے بٹ پی ڈی ایم کا جلسہ ہونے جا رہا تھا، اور جا رہا ہے، بلکہ 13 دسمبر کو جلسہ ہوگا، اور اس جلسے کا جو ساؤنڈ سسٹم تھا اس کا سارے کا سارا کانٹریکٹ جو ہے وہ ڈی جے بٹ کو ملا تھا مسلم لیگ نون کی طرف سے، اور ڈی جے بٹ نے وہاں پر ساؤنڈ سسٹم دینا تھا۔ اب جانتے ہیں نا وہ ترانے بجتے ہیں، پھر جو اصل مقصد جو ہے گرفتاری کا وہ یہ ہے کہ کسی طرح نواز شریف کا خطاب جو ہے وہ روکا جائے، کیونکہ اگر وہاں پر ساؤنڈ سسٹم پراپر نہیں ہوگا، کرسیاں نہیں لگی ہوں گی، تو پھر نواز شریف اگر خطاب کر بھی رہے ہوں گے تو ان کی آواز لوگوں تک نہیں پہنچے گی، کیونکہ جو اب تک یہ حالات دیکھے جا رہے ہیں اس میں یہی لگ رہا ہے کہ یہ ایک بہت بڑا جلسہ ہوگا۔ کل انہوں نے خیر پانی بھی چھوڑا، لیکن جب مسلم لیگ نون والوں نے بہت شور مچایا تو مینار پاکستان کی گراؤنڈ میں جو پانی چھوڑا گیا تھا اس کو پھر بند کر دیا گیا، اور یہی کہا گیا کہ یہ تو ایک روٹین کی کارروائی تھی۔ تو بہرحال پانی اتنا وہاں پہ نہیں کھڑا ہو سکا کہ وہاں پر لوگ نہ آ سکیں، کیونکہ مینار پاکستان کی گراؤنڈ کے بہت سارے احاطے ہیں، ان کو ڈیوائیڈ کیا گیا خوبصورتی کے اعتبار سے بھی، تو اس حوالے سے وہ ایک چھوٹی سی کوشش کی تھی جو پنجاب ہارٹی کلچرل ڈپارٹمنٹ ہے انہوں نے، لیکن بہرحال وہ کامیاب ان کی نہیں ہو سکی۔ آج دوسری حرکت یہ کی کہ ڈی جے بٹ کو گرفتار کر لیا گیا۔ ڈی جے بٹ کون ہے؟ ڈی جے بٹ کا نام سب سے پہلے 2014 کے دھرنے میں سامنے آیا، جب عمران خان جو ہے وہ 126 دن کا دھرنا دے کے بیٹھے تھے ڈی چوک اسلام آباد میں، اور وہاں پر جو میوزک سسٹم تھا وہ سارے کا سارا ڈی جے بٹ کا لگایا ہوا تھا۔ وہاں پر اج میرا خاند جلسے جو نچڑ نو دل کردا ہے، اس طرح کے جتنے گانے چلتے تھے وہ ڈی جے بٹ ہی اپنے ساؤنڈ سسٹم کے ذریعے لوگوں تک پہنچاتا تھا۔ ویسے اس دھرنے میں لوگ کم تھے، کرسیاں زیادہ تھیں، لیکن بہرحال وہ ڈی جے بٹ تھا جس نے وہ 126 دن کے دھرنے میں جو انسان یہ خدمات دی عمران خان کو، اور عمران خان کو ایک پولیٹیکل رائز ملا، اس میں کوئی شبے کی بات نہیں۔ بلکہ اس سے بھی پہلے چلے جائیں تو 2011 کا جو جلسہ ہوا تھا عمران خان کا، جو کہ لاہور میں مینار پاکستان پر ہوا تھا، اس جلسے میں بھی میوزک جو ہے وہ ڈی جے بٹ کی طرف سے ہی دیا گیا تھا۔ تو عمران خان کی سیاسی زندگی میں جو جلسے، جلوس، مظاہرے، ان میں میوزک کا بہت بڑا ایک رول رہا ہے، اور عمران خان نے یوتھ کو ایکچولی اسی میوزک کے ذریعے جو ہے وہ اپنی طرف رغب کیا اور پھر ان تک اپنے نظریات پہنچائے۔ وہ نظریات سے کوئی بھی اختلاف کر سکتے ہیں کہ وہ آپ ان سے ایگری کریں یا نہ کریں، لیکن یوتھ جو ہے وہ بہرحال میوزک کے ذریعے ہی اٹریکٹ کی گئی تھی، اور اس میں ڈی جے بٹ کا بڑا رول تھا۔ اہم بات یہ ہے کہ 126 دن کا جب دھرنا ہوا تو ڈی جے بٹ کو پیمنٹس نہیں کی گئیں، وہ پیسے، وہ جو کروڑوں روپے کو 2-2.5 کروڑ روپے بنتا تھا اس کا، وہ اس کو نہیں دیا گیا، جس پر اس نے باقاعدہ ایک پریس کانفرنس کی، میڈیا میں آگے بات کی، اور پھر اس نے باقاعدہ طور پر ایک کیس بھی کیا کہ جی میرے پیسے جو ہیں وہ عمران خان نہیں دے رہا۔ بہرحال عمران خان نے وہ پیسے ادا تو کر دیے، لیکن کافی ڈی جے بٹ کو اس حوالے سے، جس کو کہنا ہے پنجابی رول نہ پیا، اس تو بعد جا کے ڈی جے بٹ نو پیسے بہرحال لب گئے۔ مگر اب عمران خان نے ڈی جے بٹ کو گرفتار کروا دیا ہے، اور لگتا یوں ہے کہ عمران خان یعنی ڈی جے بٹ سے بھی ڈر گئے، اور ان کے ساؤنڈ سسٹم سے ڈرے ہیں کہ ان کا جو ٹیکنالوجی سے جس طرح سے یہ استعمال کرتے ہیں وہ بڑی زبردست ہے، تو یہ نہ ہو کہ وہ نواز شریف کے لیے استعمال ہو جائے، اور وہ چاہتے ہیں کہ وہ صرف ان کے لیے ہی استعمال ہوتے رہیں۔ بہرحال دوسری بات یہ ہے کہ عمران خان کو اس زندگی میں جتنے لوگوں نے اہم کردار ادا کیا، سٹارٹنگ فرام سیتا وائٹ ان کی زندگی میں ایک بہت اہم رول ان کا رہا، اور جب ان سے عمران خان کا مطلب پورا ہو گیا
تو وہ عمران خان نے ان کو بالکل چھوڑ دیا، بلکہ جو وہاں پر عدالت میں کیس ہوا اور سیتا وائٹ نے الزام لگایا کہ ٹیرین خان بیسیکلی عمران کی بیٹی ہیں، تو عمران خان وہاں سے بھاگے، لیکن بہرحال بعد انہوں نے یہ وہاں پر اپنی ٹیسٹیمنی دے دی کہ ہاں وہ میری بیٹی ہے۔ پاکستان میں وہ اس بات کو قبول نہیں کرتے، لیکن یہاں پر اگر کوئی سوال کرے تو کہتے ہیں یہ میرا پرسنل میٹر ہے، میں اس پہ ڈسکس نہیں کروں گا۔ اور سیتا وائٹ جو ہے وہ مرتے دم تک ان کو ایک قسم کی بد دعائیں دیتی ہوئی دنیا سے گئیں۔ اس کے بعد دیکھا جائے تو جمائمہ خان کے ساتھ عمران نے شادی کی، اور جمائمہ کے پیسوں سے وہ بنی گالا جہاں پر خان صاحب رہ رہے ہیں نا، وہ جمائمہ کے پیسوں سے خریدا ہوا، اور یہ بات میں خود سے نہیں کہہ رہا، یہ خان صاحب نے اپنے باقاعدہ عدالت میں یہ بیان دیا کہ جی وہ جمائمہ نے پیسے خرچ کیے تھے، اور وہ بے نامی جائیداد ہے جو جمائمہ نے مجھے خرید کے دی۔ پھر انہوں نے موقع بدلا کہ نہیں میں نے اس کے پیسے ادا کر دیے تھے اپنا فلیٹ بیچ کے، پھر کچھ اور کہتے رہے، لیکن بہرحال وہ بنی گالا جہاں پر آج کل وہ بشرا بی بی کے ساتھ رہائش پذیر ہیں، وہاں وہ جو ان سے پیسے ہیں خرچ کیے تھے، وہ ساری بلڈنگ جو بنی وہ 300 کنال کا گھر ہے جو جمائمہ کے پیسوں سے خریدا گیا۔ جب وہ کام بھی ہو گیا تو جمائمہ کو ڈائیورس کر دیا گیا۔ اس کے بعد ریحام خان انہیں پسند آ گئی، اور ریحام سے انہوں نے شادی کی، اور جب ریحام خان کے مطابق جو بھی ان کے مطلب تھے عمران خان کے، وہ جب وہ نکل گئے تو پھر ریحام خان کو بھی اپنی زندگی سے نکال دیا۔ آج کل وہ بشرا بی بی کے ساتھ ہیں۔ اللہ کرے کہ یہ جوڑی یہاں پر خان صاحب جو ان سے یو ٹرن نہ لے اور یہ چلتی رہے، کسی کی بھی ازدواجی زندگی خراب نہیں ہونی چاہیے، لیکن خان صاحب کا سابقہ ریکارڈ جو ہے وہ ذرا چگلی کھاتا ہے اس حوالے سے۔ ایک اور بہت اہم شخصیت پاکستان کی اور عمران خان کی زندگی میں سب سے اہم کام اگر انہوں نے کبھی کوئی کیا، سب سے اہم کام جو کیا وہ شوکت خانم کی تعمیر ہے۔ شوکت خانم ایک بہت اچھا ہاسپٹل عمران خان نے بنایا، اور یہیں سے ان کی ایک جو ایک ریپیوٹ بنی کہ وہ بہت، اگر ایک ہاسپٹل بنا سکتے ہیں اتنا اچھا لوگوں سے پیسے لے کے، اور وہ اتنا اچھا سسٹم چل سکتا ہے تو پاکستان بھی چلا سکتے ہیں۔ یہ ایک جو یوتھیا لاجک ہے یہ باقاعدہ طور پر پبلک کی گئی۔ وہ جو ہاسپٹل بنا اس کی ٹوٹل کاسٹ جو آئی تھی وہ 70 کروڑ روپیہ تھی، اور 70 کروڑ میں سے آپ یقین کریں کہ 50 کروڑ روپیہ میاں محمد نواز شریف نے دیا تھا۔ جی، میاں محمد نواز شریف، یہ وہی نواز شریف ہیں جن کو عمران خان اب چور، ڈاکو، لٹیر اور پتہ نہیں کیا کیا کہتا ہے۔ کیا ہوگا میاں صاحب نے، لیکن احسان فراموشی کا عالم یہ ہے کہ جس کے پیسوں سے انہوں نے ہاسپٹل کھڑا کیا، اور اسی ہاسپٹل کی بنیاد پر انہوں نے پاپولیرٹی گین کی اور پالیٹکس میں آئے، اور پھر اس کے بعد انہوں نے اپنے آپ کو اس سطح پہ لے گئے کہ پرائم منسٹر بن گئے۔ جب وہ اقتدار میں آ گئے تو نواز شریف کے ساتھ انہوں نے جو کیا وہ آپ سب کے سامنے ہے کہ نواز شریف کو انہوں نے 2 بار جیل میں ڈالا، ان کی بیٹی کو گرفتار کیا، ان کے بھائی گرفتار ہیں، ان کا بھتیجا گرفتار ہے، ان کے 2 بیٹے مفرور ہیں، مطلب ظاہر وہ پاکستان میں نہیں آ سکتے۔ تو یہ ساری صورتحال جو ہے وہ بنی ہے میاں نواز شریف کے ساتھ، جنہوں نے 50 کروڑ روپیہ دیا تھا شوکت خانم بنانے کے لیے۔ بلکہ نہ صرف یہ، اس وقت چونکہ نواز شریف اقتدار میں تھے تو وہ جو زمین ہے جہاں پر شوکت خانم بنا وہ بھی نواز شریف نے الاٹ کی تھی۔ اس کے علاوہ بھی نواز شریف کو درخواست دے کے انہوں نے ایک کنال کا پلاٹ بھی لیا تھا۔ یہ وہ ساری باتیں ہیں جو ریکارڈ پہ ہیں، اور یہ یعنی صرف الزامات نہیں ہیں، یہ اگر آپ سرچ کریں گے یوٹیوب کے اوپر تو آپ کو بڑے آرام سے وہ ویڈیوز مل جائیں گی جس میں عمران خان ان باتوں کا اقرار کرتے ہوئے آپ کو نظر آئیں گے۔ تو اگر ہم عمران خان کی زندگی کو اگر ایک اس طرح سے دیکھیں تو ان کی زندگی جو سی ہے وہ احسان فراموشی کی ایک مکمل داستان لگتی ہے، اور ایسے موقع پر مولا علی کا وہ قول یاد آتا ہے کہ جس پر احسان کرو اس کے شر سے بچو۔ ایک احسان پاکستان کی یوتھ نے بھی کیا، عوام نے بھی کیا عمران خان کے اوپر کہ ان کو 2018 کے الیکشن میں ووٹ دیا، اور اس کے بعد جو ان کا حال ہو رہا ہے مہنگائی اور بے روزگاری سے وہ بھی ہم سب کے سامنے ہے۔ ایک احسان کسی اور نے بھی کیا ہوا ہے ان کے اوپر، جن کو کہتے ہیں کہ سلیکٹر کہا جاتا ہے، اور عمران خان کو سلیکٹڈ کہا جاتا ہے۔ تو سلیکٹرز نے جو ان کے اوپر احسان کیا تھا
اب کہیں یہ نہ ہو کہ وہ سلیکٹرز کے ساتھ بھی وہی کچھ کریں. بہرحال شاید ابھی تک ان کا ہاتھ نہیں پڑا ورنہ شاید وہ کر گزرتے. لیکن عمران خان کی زندگی جو ہے وہ احسان فراموشی کی ایک مکمل داستان ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں.